در خرابی گنج ہاں پنہاں کند در خرابی گنج ہاں پنہاں کند خار را گل جسم ہارا جان کند خار را گل جسم ہارا جان کند جب مہربانی پہ آتا ہے فضل و کرم پہ آتا ہے اپنی قدرت دیکھتا ہے پھر اس سے ہٹ کے اپنا تلطف دیکھتا ہے اپنے تلطف سے آگے نکل کر جب اپنا کرم دیکھتا ہے اور کرم دیکھنے کے بعد اپنی رحمت دیکھتا ہے تو پھر رحمتوں میں جوش آتا ہے پھر رحمتوں میں جوش آتا ہے اب رحمتیں برسنے لگی ہیں اب رحمتیں جو برسنا چاہتی ہیں تو خدا فرماتا ہے کہ در خرابی گنجہاں پنہاں کند یہ جو جنگل دیکھتے ہو نا اس میں ہم نے خزانے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اور میں چاہوں تو خار کو پھول بنا دوں میں چاہوں تو خار کو پھول بنا دوں جسم کو روح بنا دوں روح کو جسم بنا دوں یہ ایک حکمت کی بات میں عرض کرتا ہوں در خرابی گنجہاں پنہاں کند حضرات میں عرض کروں ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا کلمہ نہیں پڑھتا سجدہ نہیں کرتا برائی نہیں چھوڑتا جھوٹ نہیں چھوڑتا بدکاری نہیں چھوڑتا عیاری نہیں چھوڑتا مکاری نہیں چھوڑتا بے ایمانی نہیں چھوڑتا زناکاری نہیں چھوڑتا شراب خوری نہیں چھوڑتا جوا بازی نہیں چھوڑتا سارے گناہ اس کے اندر ہیں تباہ تو وہ ہو گیا برباد تو وہ ہو گیا خرابی ہی خرابی ہے تباہی ہی تباہی ہے بربادی ہی بربادی ہے رسوائی ہی رسوائی ہے لیکن حکم یہ ہے کہ اس کے اندر ابھی ہم نے خزانہ رکھا ہوا ہے اس کے اندر بھی ہم نے خزانہ رکھا ہوا ہے صرف اس خزانے کے ظہور کا ہم انتظار کر رہے ہیں تو اس کی مثال کیا ہے جیسے درخت خزاں میں بے برگ ہو گیا بے ثمر ہو گیا پتے جھڑ گئے منحنی صورت ہو گئی خالی رہ گیا بے نور ہو گیا بے کیف ہو گیا بے لذت ہو گیا بہار آتی ہے بہار آتی ہے اس پر جوانی آتی ہے وہی درخت جو بے بخت تھا وہی درخت جو بے وقت تھا اب تاج و تخت کا مالک نظر آتا کیا رنگ بن گیا اس پر ٹہنی بدل گئی درخت بدل گیا اب وہ جھوم رہا ہے پہلے جھومتا تھا تو شاخیں خشک ٹکراتی تھیں تو ایک منحوس آواز آتی تھی اور اب جب وہ جھومتا ہے تو اس کے اندر جھومنے کے اندر جو آواز پیدا ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک ٹہنی کے اندر 100 بلبل پکار رہی ہے ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ درخت نہیں ہے یہ درخت نہیں بولتا یہ ٹہنیوں کی آواز نہیں ہے یہاں عاشقوں کا بسیرا ہے عاشق ڈیرا لگائے بیٹھے اور یہ عاشقوں کی آوازیں آ رہی ہیں تو فرمایا یہ پھول کہاں سے آیا یہ پھول کہاں سے آیا یہ پتا کہاں سے آیا یہ شگوفہ کہاں سے آیا یہ پھل کہاں سے آیا یہ تازگی کہاں سے آئی یہ رانائی کہاں سے آئی یہ جوبن کہاں سے آیا یہ پھبن کہاں سے آئی تو فرمایا یہ سب کچھ اس کے اندر ہی تھا تو کاٹو ہم درخت کاٹتے ہیں جڑ سے لے کر اس کی چوٹی تک چلتے ہیں نہ پھول نظر آئے نہ بیج نظر آئے نہ تازگی نظر آئے نہ بشاشت نظر آئے نہ مسکراہٹ نظر آئے یاس ہی یاس ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے خشک ہی خشک ہے کچھ بھی نہیں بہار آئی پھول بھی نکل رہا ہے پتے بھی نکل رہے ہیں یہ کہاں سے آئے تو فرماتا ہے رب العالمین جب خرابی کا زمانہ تھا یہ اس پر یہ اجڑ گیا تھا خزاں کے ڈیرے لگ گئے تھے لیکن جب بہار آئی تو اندر سے ہی پھول یہ ہم نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے یہ ہم نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے یہ پتے بھی ہم نے رکھے تھے یہ پھول بھی ہم نے رکھا تھا یہ بہار بھی ہم نے رکھی تھی اے بندے تو خراب تو ہو گیا لیکن رخ میری طرف کر میرے رسول کی بارگاہ سے جب بہار نبوت اس طرف آئے گی نا اللہ غنی
ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے درخت تو ثابت رہ، ذرا کھڑا رہ یہیں، رخ کر میرے کمری والے کی طرف۔ ادھر سے جو سحری کے وقت ہوا چلے گی نا، سحری کے وقت جو بہار چلتی ہے وہ تیری جڑوں سے ہو کر سر سے نکل جائے گی، وہ تیرے جڑوں سے ہو کے سر سے نکل جائے گی، اور جدھر جدھر سے گزرتی جائے گی پھول دیتی جائے گی، پھل دیتی جائے گی، اور اگر جڑ کٹ گئی تو ہزار بہاریں بھی کچھ نہ کر پائیں، اور اگر جڑ رہی تو ہوا کا لطیف جھونکا بھی تجھے اشجار و اسمار کی بہاریں دے کے نکل جائے گی۔ لہذا چاہیے کہ رخ کرو نبوت کے بارگاہ سے، جو بہار سحری کے وقت چلتی ہے وہ پھول ہی تو دیتی ہے، وہ پھل ہی تو دیتی ہے، وہ قرار ہی تو دیتی ہے، وہ جوانی اور جوبن دیتی ہے، وہ جوانی اور جوبن دیتی ہے، وہ شکل اور مسکراہٹ دیتی ہے۔